اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کیجئے، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ چینل کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی 2-3 بڑی خبریں افغانستان، طالبان اور کابل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، طالبان کی حکومت بن گئی۔ اب طالبان حکومت نے اپنا دستور، اپنا آئین، اپنا سنویدھان جاری کر دیا۔ صاف طور سے انہوں نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی شریعت کے مطابق ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول جلد کھولے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر طالبان اور افغانستان کو کافی بدنام کیا جاتا رہا ہے، لیکن ابھی طالبان نے کہا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول جلد کھولے جائیں گے۔ وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ طالبان فورسز کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے، جس میں 4 کے جاں بحق ہونے، شہید ہونے اور 21 کے زخمی ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اہل حدیث علماء کونسل نے بھی حکومت کی تائید و حمایت کر دی ہے۔ جہاں وہیں پر ایک بڑی خبر طالبان کو لے کر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ پنجشیر میں، جہاں پنجشیر کی خبریں میں لگاتار آپ کو بتاتا آیا ہوں، پنجشیر میں اب ٹیلی کام سروس بحال ہو گئی، ٹیلی کام سروس شروع ہو گئی اور سڑکیں بھی کھل گئی ہے۔ افغانستان کے صوبہ پنجشیر کی طرف جانے والی سڑکیں دوبارہ کھول دی گئی ہے، اور 15 روز سے زیادہ عرصے تک بند ٹیلی کمیونیکیشن خدمات سروسز بحال ہو گئی ہیں۔ وہیں پر ایک بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے طالبان کو لے کر ہی اور افغانستان کو لے کر ہی کہ افغانستان میں سلامتی کونسل مشن کی 6 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے، یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے افغانستان میں مشن کو 6 مہینے کی توسیع دے دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر طالبان کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ ابھی جو کابل میں ڈرون حملہ ہوا تھا تو امریکہ نے مان لیا، اعتراف کر لیا، ایکسپٹ کر لیا کہ کابل میں ڈرون حملہ ہماری فاش غلطی تھی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے افغانستان میں گھسنا یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی کہ 20 سال کے بعد آپ کو وہاں سے چوہے کی طرح دم دبا کر فرار ہونا پڑا، لیکن تم نے 20 سال رہ کر وہاں پر افغانستان میں گویا کہ آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہے۔ تو 20 سال پہلے افغانستان میں گھسنا یہ بھی امریکہ کی فاش غلطی تھی، بڑی غلطی تھی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، حزب اللہ کے معاونین، حزب اللہ کو مدد کرنے والے، سپورٹ کرنے والے اور سہولتکار، سہکار کرنے والے، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ منی لانڈرنگ کا الزام سامنے آیا ہے۔ نئی اقتصادی پابندیاں بھی اب نافذ کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ
روابط پر متعدد افراد پر نئی اقتصادی پابندیاں بھی امریکہ نے لگا دی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر گزشتہ 2 دن پہلے جمعہ کو پوسٹ کی گئی تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن نے حزب اللہ ملیشیا سے منسلک نیٹ ورک اور افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہے جنہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی اثاثہ لبنان اور کویت میں مقیم مالیاتی نیٹ ورک کے ارکان کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور ایسے تمام لوگ جو حزب اللہ سے کنیکشن میں تھے یا ان کے حمایتی تھے ان تمام کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، برطانیہ اور پاکستان کو لے کر آ رہی ہے کہ برطانیہ نے پاکستان پر عائد جو ٹورز کی جو پابندیاں تھیں، ٹریول کی جو پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، برطانیہ نے وہ ختم کر دی ہے اور پاکستان کو اب ریڈ لسٹ سے باہر نکال دیا ہے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان پر جو عائد سفری پابندیاں تھیں وہ ختم کرتے ہوئے اسے یعنی پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس بات کا اعلان پاکستان میں متعین برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کیا ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ ہائی کمشنر نے اس حوالے سے سفری پابندیوں کی تفصیلات پر مبنی برطانوی حکومت کا ایک لنک بھی شیئر کیا جس میں پاکستان، ترکی سمیت دیگر کئی ملکوں پر عائد سفری پابندیاں ختم کرنے سے متعلق تفصیلی جانکاری دی ہے۔ ریڈ لسٹ سے نکالے جانے کے بعد اب کورونا کی ویکسینیشن کروانے والے پاکستانیوں کو برطانیہ میں کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ اس سے پہلے برطانیہ جانے والے پاکستانیوں کو 10 روز تک کوارنٹائن کیا جاتا تھا جس کا خرچہ بھی وہ خود برداشت کرتے تھے، جو پاکستانی روپیے میں 1.25 لاکھ روپے بنتا تھا۔ لیکن گویا کہ اب یہ خبر پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت ابو ظہبی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جو ابو ظہبی، UAE، متحدہ عرب امارات وغیرہ سفر کرنے والے ہیں، گویا کہ ان کے لیے بھی یہ بھی ایک خبر، بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ابو ظہبی میں آئندہ کل سے سرحد پر، بارڈر پر کورونا ٹیسٹ کی شرط ختم کی جا رہی ہے۔ ابو ظہبی کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ امارات میں، UAE میں انٹری کے لیے، داخلے کے لیے کورونا ٹیسٹ کی شرط گزشتہ کل سے ختم کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات یعنی 19 ستمبر سے، اور آج 20 ہے، تو متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ابو ظہبی کی کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ایمرجنسی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا ہے کہ کمیٹی صورتحال کا جائزہ لیتی رہے گی اور شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ سواستھ کی تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ قوم بحالی کی راہ پر گامزن رہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 80% آبادی کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ امارات انتظامیہ کے مطابق جمعہ کے روز ایک بار پھر کورونا کیسز میں کمی دیکھی گئی اور 521 نئے کیسز سامنے آئے۔ ابو ظہبی کی ایمرجنسی کمیٹی نے پچھلے ماہ اعلان کیا تھا کہ عوامی مقامات جیسے کہ مالز، جیمز، کیفے، ریسٹوران، دکانیں، میوزیم، پارکس، ریزورٹ اور صحت کے مراکز میں داخلے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے الحسن ایپ میں ان کا اسٹیٹس گرین ہوگا۔ امارات حکومت کی جانب سے شہریوں اور مقیمین کو کورونا وائرس کی آگاہی اور معلومات دینے اور ویکسینیشن کا شمار رکھنے کے لیے الحسن کے نام سے موبائل ایپ جاری کر دی گئی ہے جس پر کسی بھی شخص کا اسٹیٹس دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ عرب کنٹریز سے، عرب ملکوں سے ایگریمنٹ، معاہدے کر کے اسرائیل بڑا خوش ہے۔ جی ہاں، امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل، مراکش، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کے قیام سے خطے میں اقتصادی مواقع، بزنس کے بڑھنے کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔
گزشتہ سال 3 عرب کنٹریز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ طے پائے ایگریمنٹ تعاون کے معاہدوں کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اپنے اماراتی، بحرینی، مراکشی اور اسرائیلی ہم منصبوں سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ واشنگٹن اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گا، اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ عرب ملکوں سے ایگریمنٹ کر کے اسرائیل بڑا خوش ہے۔